محمد سید الکونین والثقلین۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو تمام سلاسل کے بزرگوں کا جو شجرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ، ان تینوں سلاسل کے بزرگ اور سرخیل جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی سرخیل اور سربراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ یہ تینوں دراصل میں ایک ہی سلسلہ رہا، لیکن اس میں جب بھی کوئی تجدید ہوا ہے تو اس تجدید کی وجہ سے جس شخص نے اس میں تجدید فرمائی ہے ان کے نام سے یہ ریلیٹڈ ہوا ہے۔ اس سلسلے کو ابتدا میں سلسلہ علویہ کہا جاتا تھا، اور ان کی اسباق کی تدوین پھر بزرگوں نے فرمایا، جیسے اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک نے سلسلہ عالیہ جو علویہ تھا اس میں تجدید فرمائی، اس میں اسباق کو باقاعدہ بطور سبق پڑھایا گیا، اور باقاعدہ ان کے لیے اسباق ترتیب دی گئی، مراقبات ترتیب دی گئی اور تعداد بتایا گیا۔ تو چونکہ آپ نے اس سلسلے میں تجدید فرمائی تھی، نیا ٹرین دیا تھا، تو پھر آپ کے نام سے ہی یہ سلسلہ مشہور ہوا کہ یہ سلسلہ سہروردیہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک نے اسی سلسلہ علویہ میں تجدید فرمائی، آپ نے اس میں سے علوم و معارف فرمائے، آپ نے اسباق کی تدوین فرمائی، آپ نے مراقبے کو مختصر فرمایا اور مراقبے کو کسی اور طریقے سے بنایا۔ تو چونکہ آپ نے اس میں تجدید فرمائی تھی، اسی لیے اس سلسلے کا نام پڑ گیا سلسلہ عالیہ قادریہ۔ اور جب یہ سلسلہ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچا، تو سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا لوگ جو ہے وہ اتنی طویل وظائف اور ورد نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اس سلسلے کو مختصر فرمایا، 9 اسباق کی بجائے آپ نے 4 سبق رکھے ہیں، تو فلہٰذا اس سلسلے کا نام پڑ گیا سلسلہ عالیہ چشتیہ۔ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی سلسلہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول تھا تو پھر کیا ضرورت پیش آئی اس میں سے بہت ساری تجدید کی؟ تو مشائخ نے جواب دیا ہوا ہے، فرماتے ہیں ہر چیز میں جتنی افکار اور سوچیں مل جاتی ہے تو اس چیز کو مزید نکھار دیتی ہے۔